علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر انہوں نے مختصر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب قریش نے نذیر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط ان کو بھیجا تھا مدینہ، وہاں پہ جو احبار یہود ہیں انہوں نے کہا تھا ان دونوں سے کہ تم اپنے اس نبی سے 3 سوال پوچھو، اگر انہوں نے جواب دیا تو یہ نبی ہے، اگر نہیں دیا تو یہ نبی نہیں ہے۔ جو پہلا سوال تھا وہ کیا تھا؟ بتائیے ان نوجوانوں کے بارے میں ان کا کیا واقعہ ہے جو غائب ہو گئے تھے۔ یہ جو اصحاب کہف ہے یہ وہی نوجوانوں کے بارے میں ذکر ہے جو ہمیں انشاءاللہ ان کے بارے میں ہمیں انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر ان کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الکہف ورقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے خیال کیا، کیا آپ نے گمان کیا، ان اصحاب الکہف ورقیم، جو یہ غار والے تھے اور جو تختی والے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ یہ جو نشانی ہے اصحاب کہف والوں کی اور ان تختی والوں کی، یہ جو نشانی ہے یہ صرف ایک عجیب نشانی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی سلطنت، وہ تو اس کے اعتبار سے یہ نشانی عجیب نہیں ہے، کیونکہ اور بھی نشانیاں ہیں جو بہت عجیب ہیں۔ جو دن اور رات کا آنا اور جانا، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، جو بھی ہے یہ ساری نشانیاں عجیب ہیں۔ صرف یہ والی نشانی، یہ والا واقعہ عجیب نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، حدیث، جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو پھر آپ نے خیال کیا یہ جو غار والے ہیں اور جو رقیم والے ہیں، تختی والے ہیں، ان کی نشانیاں، یہ نشانی عجیب اور غریب ہے۔ اب یہاں پہ کہف کہتے ہیں غار جو ایک پہاڑ پر ہوتا ہے، اور رقیم کے بارے میں بہت یہ ہے اختلاف ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ رقیم ایک بستی کا نام ہے، یہ وہ بستی ہے جس کے اندر یہ اصحاب کہف چلے گئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں یہ ایک تختی ہے جس پہ ان اصحاب کہف کے بارے میں ان کا نام لکھا تھا۔ لیکن زیادہ صحیح کیا مانا جاتا ہے، یہ وہ بستی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ پہاڑ تھا، جس پہاڑ میں یہ غار تھا، جس غار میں اصحاب کہف اندر چلے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول فتیتو الی الکہف، جب یہ نوجوان، فتیہ ہوتے ہیں نوجوان، جب یہ نوجوان غار کے اندر چلے گئے، غار کے اندر داخل ہو گئے، فقالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا من لدنک رحمہ، تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت نواز، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وحیئ لنا من امرنا رشدا، اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ کون سا معاملہ؟ یہ تو چلے گئے تھے، یہ تو آ گئے تھے اپنے وطن کو چھوڑ کر، لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے یہ اس بستی میں آ گئے، اس غار کے اندر چلے گئے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اس کام میں، اس امور میں، اے ہمارے رب ہماری رہنمائی فرما۔ ایک بات آپ کو کہوں گی، جب ہم یہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے واقعہ میں ایک حدیث آتی ہے جو بہت اچھی حدیث ہے،
جو میں یہ کہوں گی souls that met before. یہ نوجوان کیسے ملتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں ادھر بیٹھا ہوں تو دوسرا یہ کیوں ہے، وہ تیسرا کیوں ہے، چوتھا کیوں ہے۔ یہ سارے نوجوان وہاں پہ جمع ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچانا کفر سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور پھر جب یہ غار کے اندر گئے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے ان غار والوں کے کانوں پر، ہم نے ان پر نیند طاری کری، سنین عددا ایک بہت لمبے عرصے تک، عددا ایک مدت، ایک عرصہ، یہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم نے ان پر نیند طاری کری اور ہم نے ان کو سلا دیا ایک گنتی کے کئی سال تک، گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یہ کچھ نہیں سنتے تھے اور ان کو نیند آ گئی، یہ سو گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا ایک لمبے عرصے تک۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے ان کو کھڑا کیا، ہم نے ان کو بیدار کیا، لنعلم تاکہ ہم یہ معلوم کرے ای الحزبین کون ان دو گروہ میں سے احصیٰ لما لبثوا امدا، کون اس گروہ میں سے جانتا ہے کہ انہوں نے کتنی مدت، انہوں نے کتنا ٹائم گزارا اس میں، کن کو پتہ ہے ان دو گروہ میں سے کہ انہوں نے کتنا ٹائم گزارا اس غار میں سے۔ اب یہاں پہ حزبین، یہ فریق، یہ کون ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو غار والے ہیں، یہ جو نوجوان تھے، ان میں دو گروہ تھے، ایک نے یہ کہا دوسرے نے یہ کہا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حزبین ہے، ایک تو غار والے، دوسرا ہے شہر والے، یا کچھ کہتے ہیں یہ دونوں فریق کافر تھے، واٹ ایور، مگر اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ جو حزبین ہے، یہ جو دو فریق ہے، وہ کون ہے؟ انہی نوجوانوں میں سے دو فریق ہے، ایک نے کہا اتنے سال، دوسرے نے کہا اتنے سال۔ اب یہ آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر یہ ولی اللہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جو غار میں سو گئے، ان کو اللہ نے سلا دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی علم الغیب عطا نہیں کیا تھا۔ یہ جو ہمارے سو کال پیر فقیر ہوتے ہیں نا، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں علم غیب ہے، تو ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ان کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمام جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے غیب چیزوں کا، ان کا تفصیل کے ساتھ آگے بیان آتا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کیسے وہاں پہ گئے، ان کو کیا مسئلہ پیش آ گیا، انشاءاللہ یہ ہم سارا پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔